أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن کو سیکھنا، پڑھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہمیں بخشش کا ذریعہ بنائے. اور ہم لوگوں کو ہمارا جو بھی ہم قرآن سیکھنے کے لیے جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھنا، اس کو قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کی گرامر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، سمجھ سکیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہر ہماری کوشش میں ہمیں اجر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے. آمین. آج کا ہمارا لیسن، ہم نیا لیسن شروع کرتے ہیں. آپ لوگ سب سے پہلے پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہم عربک گرامر کیوں پڑھ رہے ہیں. عربک گرامر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ قرآن عربی میں آیا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے جب ہم اس کو عربی کو ہم صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گرامر کے ذریعے، تو ہمیں اس کو جب ہم قرآن کھولتے ہیں ہمیں اور سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جو پہلا لیسن جو اس کا تھا اس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں قرآن میں، ہر لفظ بامانی ہے یعنی کہ میننگ فل، اور ہر لفظ جو ہے اس کو 3 کیٹیگریز ہیں، 3 ٹائپس آف ورڈز ہیں جو کہ ہوتے ہیں ہر طریقے، یعنی کہ ورڈ صرف 3 ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کوئی بھی لینگویج جو ہوتی ہے اس میں کیسے بنتی ہے، سینٹینسز سے، جملوں سے. اور جملہ کیسے بنتے ہیں، مرکبات، ڈفرینٹ فریگمنٹس جمع ہو کے جملہ بنتے ہیں. اور سب سے جو چھوٹا ایک کہہ لیں یونٹ ہے جس سے کہ عربی وجود میں آتی ہے وہ ہوتی ہے ورڈز، لفظ، جیسے ہم اردو میں الفاظ کہتے ہیں لفظ. تو ایک لفظ، اور لفظ جو ہے ہر لفظ قرآن میں بامانی لفظ ہے، اس کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی جو ہر بامانی لفظ ہے اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. لفظ ہم اردو میں لفظ کہتے ہیں اور کلمہ کہتے ہیں. اور 3 طرح کے ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں پڑھا تھا، ہم صرف اس کو جلدی ریویو کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو. اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا یعنی کہ جس چیز کو ہم ٹچ نہیں کر سکیں. ایڈجیکٹو صفت جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، یعنی کہ ان چاروں چیزوں کی جو صفت ہوگی وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے. اور ایڈورب کہ بتائے گا کوئی چیز کس طرح ہوئی، اور بھی چیز ہوتی ہیں اسم میں. اور ایگزامپل میں ٹیبل، ہاؤس، پاکستان، پیس. پیس کیا ہے؟ آئیڈیا ہے. ٹال ایڈجیکٹو ہوا، یہ صفت بتا رہا ہے. کوئکلی یہ ایڈورب ہوا جو بتا رہا ہے کوئی چیز کیسے ہوئی. تو یہ اسم ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ ہے فعل. فعل تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا بھی، کیونکہ اسٹک ان ٹائم. اس کی سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس میں آپ کو ٹائم ملے گا، جیسے کر رہا ہے، کرتا ہے، کروں گا، اس طرح. تو اٹ کوڈ بی اے ورڈ اسٹک ان ٹائم اور دیٹ ہیز ٹینس، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. سلیپٹ، سویا. اسمائلس مسکراتی ہے یا میں مسکرائی. اور ورکڈ کام کیا. تو یہ ساری چیزیں فعل میں آتی ہیں. اس کے بعد جو سب سے معصوم ہے وہ ہے حرف. حرف کیا ہے؟ ایک ایسا ورڈ جو کہ اکیلا کوئی سینس نہیں ہوتا، یعنی اگر ہم خالی اعلیٰ کہیں، ایلا کہیں، بی کہیں تو اس کا کوئی سینس نہیں بنتا unless another word comes after me، یعنی کہ اس کے بعد کوئی لفظ آئے، جیسے on table، at school، a car، in bedroom. تو جو بھی چیزیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز پھر سینس کرتی ہے. تو یہ تو 3 چیزیں تھیں، 3 ٹائپس کے کلمے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم چیز پڑھ رہے تھے کہ جو سب سے سمجھیں کہ ہم نے اسم شروع کیا تھا، جو سب سے اس کا سمجھے مشکل چیز ہے. اسم سے شروع کی جاتی ہے گرامر. اسم جو ہے ایک گاڑی کی طرح، گاڑی کے جیسے 4 پہیے ہوتے ہیں. تو اس طرح بس اس چیز سے یاد رکھیں کہ ہر اسم کی 4 پراپرٹیز ہونی ضروری ہیں. جیسے کہ وہ اس کے مطلب ہر ایوری اسم ہیز 4 پراپرٹیز: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ. اور اگر ہم اس کو اردو میں دیکھیں گے تو اسٹیٹس کا مطلب ہے اعراب، یہ اعراب، نمبر عدد، جینڈر جنس، ٹائپ قسم، وسعت بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، یعنی کہ جب ہم اردو میں گرامر پڑھتے ہیں وسعت بھی کہتے ہیں اس کو، کیپیسٹی. تو اس میں کیا ہو گیا؟ اعراب،
टाइप, अगर हम इसको इस तरह देखें, टाइप में है जैसे प्रॉपर और कॉमन. प्रॉपर और कॉमन हम पढ़ते हैं, यानी कि मारिफा नकिरा, ये हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी हमें पता है कि प्रॉपर होता है किसी चीज का प्रॉपर नेम, और कॉमन होता है जैसा आम सा नाम कि स्कूल है तो ये कॉमन नेम हो गया, और अगर कौन सा स्कूल है उसका जब नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर हो जाता है. तो ये हम लोगों को समझ आता है. फिर जेंडर है, जेंडर में जिन्स आती है, यानी कि मुजक्कर या मुअन्नस. उर्दू में और इंग्लिश में हम मुजक्कर मुअन्नस फेमिनिन मैस्कुलिन से हमें पता है इसके बारे में, ये भी समझना आसान है जब हम अरबी में पढ़ते हैं तब भी. फिर आते हैं नंबर. नंबर की तरफ देखें तो नंबर होते हैं आदद. नंबर हमारे इंग्लिश में और उर्दू में हम वाहिद और जमा सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, बस उसके अलावा नहीं पढ़ते हैं. हाँ, अरबी में एक ऐड हो जाता है, वो है डुअल, यानी कि मुसन्ना जिसे कहा जाता है, वो ऐड हो जाता है. तो वो भी आसान है, समझ आती है. मगर जो मेन हमारा टॉपिक है वो है जहां से हम शुरू करेंगे, स्टेटस एराब. ये यहाँ से हम शुरू करेंगे, सबसे मुश्किल है और सबसे जरूरी है ग्रामर में समझना इसको. तो यहाँ से हमारे लेसन का आगाज होगा इंशाल्लाह ताला. तो आज का जो हमारा लेसन बेसिकली शुरू हो रहा है वो है एराब के बारे में. इसमें हम पढ़ेंगे एराब की कितनी किस्में होती हैं, एराब होते क्या है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, ये फॉर्म्स ऑफ स्टेटस. अगर इंग्लिश में हम कहें तो फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, एराब को स्टेटस कहा जाता है, हालत. और कितनी टाइप्स हैं, कोई कितने फॉर्म्स हैं इसकी, तो वो हम देखेंगे. और इसकी कुछ ड्रिल्स करेंगे, ये मश्क करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये ज्यादा अच्छे से समझ आ सके. तो देखते हैं कि एराब क्या होते हैं और ये क्या चीज है डिफरेंट सी. तो एराब जो है इसको स्टेटस कहते हैं इंग्लिश में, और ये इसम की सबसे पहली और मुश्किल तरीन खसूसियत है, यानी सबसे मुश्किल है इसलिए इसको पहले पढ़ा जाता है. लेकिन ये समझ आ जाए तो अरबिक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत अहम हिस्सा है. इसको समझने से बहुत ज्यादा हमें समझ आने लगता है. और फिर यही बात है कि ये अरबी से बहुत डिफरेंट है, यानी कि उर्दू और इंग्लिश से बहुत डिफरेंट है, और हम देखेंगे किस तरह ये डिफरेंट है. एराब की 3 हालतें हैं, 3 फॉर्म्स हैं इसकी, 3 टाइप्स हैं. कौन सी हालत है? नंबर 1, ये आपको डिफरेंट से लफ्ज नजर आ रहे होंगे, रफा, रफा सब्जेक्ट, नस्ब ऑब्जेक्ट, जर पजेसिव. ये 3 हालतें हैं. इसको हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज होती है, किस तरह होता है. और खास बात है कि इसम की जो चारों खुसूसियात हमने पढ़ी है ना, जो हमने कहा कि जेंडर, अदद, यानी कि नंबर, जेंडर, टाइप और स्टेटस, इन सब के जो 4 पहिए अरबी जबान की कार के 4 पहिए, और ये समझे ये आपने सीख लिया तो बहुत कुछ समझ आ गया. और एराब से हम शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अब आपके लिए एग्जाम्पल में पहले ये बताया जाएगा कि एराब क्या होते हैं और कहाँ इसके बारे में यानी क्या है. अब देखें यहाँ पे हमारे सामने 3 चीजें नजर आ रही हैं जो हमें कॉमनली हम पढ़ते हैं. ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. तो इसमें मोहम्मदुन पे आप देख रहे हैं कि ये जो कलमा है इसमें मोहम्मदुन, दुन पे हम डबल पेश लिखी हुई है. ठीक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं. हम सबको आता है ये. सेकंड जो शहादत, जो कलमा शहादत हम जैसे पढ़ते हैं वो है अशहदु अन्ना, बल्कि ये नमाज अजान के अंदर होता है ना, अजान जब होती है उसमें पढ़ा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देती हूँ कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अब्दुहु अल्लाह के बंदे, व रसूलुहु और उसके रसूल हैं. तो यहाँ पे नेम सेम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, और उसमें डबल आपको 2 जबर नजर आ रहे हैं. ठीक है, और उसके बाद जो दुरूद शरीफ है ये भी हमें पता है कि इसमें क्या होता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मुहम्मद, और इसमें 2 जेर होती हैं. तो इसमें समझने की बात यह है कि इसमें एक जगह मोहम्मद पे 2 आपको पेश नजर आ रहे हैं, फिर 2 जबर और फिर 2 जेर. तो ये एराब होते हैं. इससे ये इसमें ये बेसिकली देखें, जब हम नाम ले रहे हैं मोहम्मद तो इसके मतलब नहीं बदल रहे.
لیکن اس کی کچھ نہ کچھ بدل رہا ہے، جو اس کے ڈبل پیش، ڈبل زیر اور ڈبل آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں. تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیوں ہے. اعراب جو ہے اس کو سمجھنا بتایا اس لیے مشکل ہے کہ اردو انگلش میں تھوڑے ڈفرینٹ طریقے سے ہم کرتے ہیں. ہم آج دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو سمجھ جائیں کہ اعراب جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، حرکات نہیں ہوتی. دیکھیں حرکات ایک ہوتی ہے حرکات اور ایک ہوتے ہیں اعراب. حرکات جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو ہر لیٹر پہ، یعنی کہ کسی ورڈ کے ہر لیٹر پہ جو یہ بنی ہوئی ہیں سمبلز، شکلیں بنی ہوئی ہیں اوپر، جیسے آپ زبر، زیر پیش، کھڑی زبر، تشدید، پیش، تنوین، تو ہر لیٹر پہ جو سمبل ہے اس کو ہم حرکہ کہتے ہیں. جیسا اشہدو ہے، اشہدو پہ حمزہ پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے، شین پہ آپ کو جزم دکھ رہا ہے، ہاں پہ آپ کو زبر دکھ رہا ہے اور دال پہ آپ کو پیش دکھ رہا ہے. تو یہ ساری ہوتی ہیں حرکات جو آپ کے ہر لیٹر پہ ہوتی ہیں. اور یہ عربی میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے، اور بلکہ انفیکٹ قرآن میں آپ کو زیادہ نظر آتی ہے. جب کسی آپ عربی کی کتاب پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں نہیں بھی لکھی ہوتی. تو مگر حرکات کیوں ہوتی ہے؟ یہ واولز کی طرح ہوتا ہے کہ جیسے انگلش میں واولز ہوتے ہیں، اس سے او آ ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے، تو اس طرح کے حرکات ہوتے ہیں. حرکات ہر لیٹر پہ ہوتی ہیں. اور جو اعراب ہوتے ہیں، اعراب مختلف چیز ہے. ہم لوگ جب اردو میں ہم لوگ کنفیوز اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم اردو میں ہمیں بچپن میں آتا تھا، اس میں کہتا تھا اعراب لگائیے، تو ہم زبر زیر پیش لگا دیتے تھے پورے سینٹینس پہ، تو اس کو اعراب سمجھتے تھے. جبکہ ایکچولی اعراب یہ نہیں ہے. اعراب جو عربی کا لفظ ہے اور یہ اسم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ کیا ہے کہ اس سے مطلب پوری صرف وہ حرکت، جو حرکت اینڈ میں کسی لفظ کے، کسی اسم کے اینڈ والے جو آخری حرف پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ اعراب بتاتی ہے، وہ ہے اعراب. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس میں تینوں جگہ آخری ہم لیٹر جو دال ہے، دال دال انہی پہ حرکت ڈفرینٹ ہے. تو یہ اعراب میں کیا ہوتا ہے، ہر ورڈ کی حرکت نہیں ہے، صرف یہ اسم جو جس میں سمجھیں کہ اینڈ آخری لیٹر پہ، اسم کے آخر، یعنی کہ اسم جو لفظ ہے، ورڈ ہے، اس کے آخری لیٹر پہ جو حرکت ہے وہ اعراب بتاتے ہیں. تو اس والی سلائیڈ میں ہم نے کیا دیکھا کہ تینوں جگہ جو اعراب ہے ڈفرینٹ ہے، یعنی کہ آخری لفظ پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، لیکن اس کے میننگ سیم رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میننگ سیم رہتے ہیں، صرف اعرابی جو حالت بدلتی ہے، جو تین حالتیں ہیں، رفع، نصب، جر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جملے میں اسم کا کردار کیا ہے، یہ کون کیا کر رہا ہے. اور یہ چیز انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی. صرف ڈیفینیشن بھی بعد میں ہم دیکھیں گے. ایکچولی اسٹیٹس جو ہوتا ہے اور اعراب کیا ہوتا ہے، رول آف اسم ان اے سینٹینس، یعنی کہ جملے میں اسم کا کردار کیا ہے، کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سمجھ آئے گا. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اردو میں اور اس میں ہم کس طرح اس کو لکھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی بھی چیز پہلے ہم دوسری لینگویجز میں کیوں پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اس کے بعد جب ہم اس کو عربی میں سمجھتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آتا ہے. اور ویسے بھی ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اردو میں یہ کانسیپٹ کیسے ہے. اب یہاں پہ ایک جملہ لکھا ہے، زید نے حامد کی مدد کی. تو ہمیں جو زید ہے وہ ہے ڈوئر، یعنی جو فاعل، جو کرنے والا، جو مدد کر رہا ہے. سب سے پہلے دیکھیں اس میں کام کیا ہے، مدد کرنا نا. مدد اب کس نے کی ہے، زید نے کی ہے، تو وہ اس کا ڈوئر ہو گیا، اس کا کرنے والا ہو گیا. کس نے فیل کیا ہے، فاعل زید ہو گیا. اور کس کی مدد کی ہے، یعنی کہ جو فیل ہے مدد، اب وہ کس کی ہے، جو مفعول جس پہ کام ہو رہا ہے وہ مفعول ہو گیا. تو اس کو انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، فاعل، سبجیکٹ، مفعول، آبجیکٹ. اور اردو میں بہت آسان ہے، زید نے حامد کی مدد کی، ریحانہ نے فرحانہ کو پڑھایا، اور جو بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کرنے والا کون ہے اور کس کی ہو رہی مدد. اب یہاں پہ دیکھیں اردو میں دوسرا طریقہ کہ زید نے حامد کی مدد کی. اس میں زید نے ہے تو یہ فاعل کون ہے، ڈوئر کون ہے، زید ہے. اور کس کی مدد کی، حامد کی، تو یہ مفعول ہو گیا، یعنی جس کی مدد کی. آپ بس صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی فعل ہے، کون کر رہا ہے اور کس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو
تو فاعل مفعول ہے، اور ہمیں اردو میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس لیے کہ نے اور کی لگا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے. اسی طرح ابھی نیچے والا جملہ دیکھیں، حامد کی زید نے مدد کی. اگر دیکھا جائے تو اس میں زید نے حامد کی مدد کی اور اس میں حامد کی زید نے مدد کی. میننگز دونوں کے سیم ہیں. تو دونوں میں ڈوئر کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کرنے والا کام اردو میں نے لگا ہوا ہے زید نے. اب یہاں پہ بھی بعد میں لگ گیا مگر زید نے ہی کی ہے حامد کی مدد. تو ہمیں اس کی میننگز پتہ ہے تو ہمیں سمجھ جاتے ہیں. اردو میں ہمارے لیے بہت آسان ہے الحمدللہ. انگلش میں آ جاتے ہیں. انگلش میں زید ہیلپ حامد، حامد ہیلپ زید. انگلش میں کیا ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ ہے، جو کام کرنے والا، اس کا نام پہلے لکھا جاتا ہے فعل سے پہلے، اور بعد میں آبجیکٹ کا نام ہوتا ہے. کہ اس میں اب اگر حامد ہیلپ کر رہا ہے تو حامد کا نام پہلے آ جائے گا. تو انگلش میں سیکوینس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح ترتیب، پلیسمنٹ بہت ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اردو میں جیسے دیکھا ہم نے، تو اردو میں ایسے کچھ ہمیں الفاظ ملتے ہیں نے اور کو جیسے، کہ اس نے مدد کی، اس کی، اور تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کون سا فاعل ہے کون مفعول. اور موسٹلی اردو میں بھی فاعل پہلے آتا ہے. اسی طرح جو انگلش ہے اس میں تو ہوتا ہی زیادہ تر ترتیب بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح اردو میں ترتیب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نے اور کو کے لفظ یوز ہوتے ہیں. کہ جیسے ہم یہاں پہ دیکھیں نا، اسم کے بعد اگر نے آ رہا ہے تو وہ فاعل ہو گیا. کہ اور اگر جس اسم کے بعد کو آ رہا ہو، کی آ رہا ہو، تو وہ مفعول ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے دنیا کو بنایا، زینب نے مریم کو پڑھایا. تو زینب نے، جو نے والی چیز ہوگی وہ ہو گئی فاعل، اور کو والے اسم جو ہوتا ہے وہ مفعول ہو جاتا ہے. اردو میں آسان ہے. اچھا، چاہے شروع میں ہو کے بعد میں آئے، اتنا ٹربل نہیں ہوتی. اچھا، انگلش میں جب ہم آئے، انگلش میں دیکھیں آپ کو نے اور کو نہیں دکھ رہا مگر سیکوینس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انگلش میں. انگلش میں فائل پلیسمنٹ ہم دیکھتے ہیں، آرڈر سیکوینس، کہ پہلے فائل آتا ہے، ڈوئر پہلے آتا ہے اگر جو بھی کام کرنے والا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، عربی، اب آتے ہیں عربی کی طرف. اس میں ہمیں جو مشکل ہے یا اعراب میں، یہ کیا ہے کہ اس میں نہ ایسے ورڈز ہیں نے اور کو جیسے، ایسے آپ کو کوئی لفظ نہیں ملتا ہے، رائٹ. اور نہ ہی اس میں سیکوینس لازمی ہے. جیسے انگلش میں پلیسمنٹ ہوتی ہے نا کہ پہلے آ گیا، تو اس میں ترتیب لازمی نہیں ہے. ہم اس کے آرڈر سے، ہم اس کے ترتیب سے فیصلہ نہیں کر پاتے. تو اب اعراب کی صرف ایک ڈیفینیشن میں آپ کو دکھا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو آہستہ سے سمجھ آئے گی. یہ اعراب کیا ہوتا ہے؟ میننگز کی چینجز کے بغیر اسم کی حالت یا شکل بدل رہی ہے تو اس کو اعراب کہتے ہیں. اس میں آپ وہ اگزامپل رکھ رہے ہیں جو ہم نے سب سے پہلے دیکھی، محمدن، محمدن، محمدن. میننگز نہیں چینج ہو رہے لیکن اسم کی حالت اور شکل تھوڑی سی بدل جاتی ہے. اور اچھا، اور اس کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ ہم لوگ سوچتے ہیں نا بھائی یہ اتنی اگر یہ مشکل چیز ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو. تو اگر جملے میں اسم کا اعراب چینج ہوگا تو جملے میں اسم کا رول بھی بدل جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک لفظ میں اسٹیٹس یاد رکھیں نا کہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، اعراب رول آف اسم ان اے سینٹینس. یہ تو سینٹینس بن گیا مگر رول یاد رکھیں کہ اس کا رول کیا ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ جملے میں کون کیا کر رہا ہے اور جملے میں کسی اسم کا کیا کردار ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ ایگزامپل سے اب آپ کو آہستہ آہستہ اور سمجھ آئے گا. اب دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے پاس ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ a teacher entered the classroom. تو جب بھی کوئی سینٹینس ہوتا ہے اس میں ہمیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ فعل کون سا ہے نا. سب سے پہلے اس میں دیکھیں گے کہ اچھا پہلے دیکھیں اس میں جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ حرف، اسم اور فعل. تو اس کو دیکھتے ہیں. اے کیا ہے؟ حرف ہے. حرف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس کے اکیلے اس کے میننگ نہیں ہوتے. ٹیچر جب کہیں گے ہاں پھر سمجھ آئے گا. تو یہ حرف ہو گیا. ٹیچر جو ہے یہ اس میں کوئی ٹائم نہیں پایا جا رہا، کوئی چیز نہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم ہو گیا. اچھا، انٹرڈ، وہ داخل ہوا. ٹیچر انٹر، ٹیچر انٹر ہوا، ٹیچر داخل ہوا.
تو اس میں ہمیں فیل نظر آ رہا ہے، یہ فیل ہے اس میں کیونکہ ٹینس سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ پھر ہو گیا فیل. تو ہم اس کو ایف لکھیں گے فیل کو، کیونکہ فیل اسم اور فیل کی ٹرمنالوجی زیادہ اچھی ہے بجائے کہ ہم انگلش کا ورب یوز کریں. دی ٹی ایچ ای دا جو ہوتا ہے دی ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے حرف ہو گیا. اور کہاں پہ وہ انٹر ہوا ٹیچر؟ کلاس روم میں. کلاس روم پلیس ہوتی ہے اور مطلب تو پھر کلاس روم بھی کیا ہو گیا اسم ہو گیا. کلاس روم اور ٹیچر اسم ہو گیا. تو اب ہم اس سینٹنس میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ہر سینٹنس میں یہ دیکھیں گے کہ فیل کون سا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ فیل نظر آ گیا انٹرڈ، صحیح ہے، داخل ہوا. اب آپ دیکھیں کہ سب جب کوئی بھی فیل ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم نے فیل کو ڈھونڈا، فائنڈ کیا ایکشن کو. اب سب سے اہم سوال جو سب سے مین سوال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس نے کیا، کون کر رہا ہے، ہو ڈیڈ اٹ. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، کوئی بھی فیل ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ سوال اور ضروری سوال ہوتا ہے ہو ڈیڈ اٹ. جب کام ہوا تو کس نے کیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں انٹر ہوا، داخل ہوا. اب کون انٹر ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ٹیچر. تو ٹیچر جو ہے جو ڈوئر ہے، ڈوئر کا مطلب ہوتا ہے ڈوئر کام کرنے والا، فائل کہہ لے لیکن زیادہ ایزی لفظ ہے کہ ڈوئر. تو ڈوئر یہاں پہ کیا ہے ٹیچر ہو گیا. تو جو ڈوئر ہے یہ اس میں آپ ڈی لکھ لیں اور لکھ لیں رفع. یہ ہے حالت رفع میں، یعنی کہ جو ہم نے 3 حالتیں پڑھی اس میں پہلا نام پڑتا ہے رفع، نصب، جر. رفع رفع کیا ہوتا ہے؟ ڈوئر آف دا فیل، یعنی کسی بھی فیل کو کرنے والا. اور یہ خاص بات ہے کہ ہم صرف یہ اسم ہوتا ہے، رفع جو ہے اسم میں ہوتا ہے. یہ سارے اعراب جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اسم میں ہوتی ہیں چیزیں، یہ فیل میں نہیں ہو سکتی. تو یہ حرف یعنی کہ جو رفع ہوتا ہے یہی اس میں ہوتا ہے. تو جو فیل کو کرنے والا ہوتا ہے رفع ہوتا ہے. اب اگلی دیکھ لیں، دا ٹیچر تھریو اے پینسل، ٹیچر نے پینسل پھینکی. اب ہمیں تھریو جو ہے یہ ہو گیا فیل، پاسٹ ٹینس ہے، اس سے پتا چلا ہم آپ پھینکی سے. اب ٹیچر جو ہے پرسن ہے، پینسل تھنگ ہے، تو یہ اسم ہو گئے دونوں. لیکن کیا کس نے پھینکی؟ اگر ہم کہیں who did it تو ٹیچر. تو پھر ٹیچر جو ہے کیا ہو گیا رفع حالت رفع میں ہے. صحیح ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے اور کیونکہ یہ کرنے والا ہے. ایک چیز آپ لوگ دیکھ لیں کہ رفعون اس کو لکھا جو عربی میں اگر دیکھیں تو یہ لکھا جاتا ہے رفعون، یعنی کہ را اور پھر فا پہ ہے جزم اور پھر اون. اس کو ایسے لکھا جا رہا ہے، فا پہ آ گئی جزم اور اون. لیکن جب ہم اس کو روکتے ہیں اسٹاپ کر کے پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے رفع. لیکن ہمیں اردو بولنے والوں کو یہ بولنا مشکل لگتا ہے رفع. تو اس لیے ہم عام طور پہ دیکھیں اس کو ایکچولی ہم کیسے پڑھتے تھے حالت رفع جیسے پڑھتے تھے، کیونکہ ہمیں رفع کرنا مشکل رہتا ہے کہ فا پہ جزم اور عین پہ جزم بہت مشکل ہے بولنا. تو لیکن اصل عربی لفظ کیا ہے ایکچولی میں رفعون. اور جب ہم وقف کی وجہ سے اس کو رفع کہتے ہیں تو ہم حالت رفع بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی ٹھیک ہے اور تاکہ ہمارے لیے آسان ہو. تو رفع جو ہے حالت رفع. تو ٹیچر ہو گیا اس میں. اگلی ایگزامپل ہے دا ٹیچر اسٹوڈنٹ ووک اپ سڈنلی. اب اس میں بھی ہمیں لکھا ہے کہ کون ٹیچر اسٹوڈنٹ ووک اپ. تو ووک اپ ہمیں پتہ چل گیا کیا ہو گیا فیل. اب فیل سے پہلے میں کون جاگا، یعنی کہ کون جاگا؟ تو آپ کو پتا چلا کہ اسٹوڈنٹ جاگا، ٹیچر خود نہیں جاگا، ٹیچر کا اسٹوڈنٹ جاگا. تو رفع کون ہو گیا؟ اسٹوڈنٹ ہو گیا. تو یہ بات ہے کہ کسی بھی کام فیل کا جو ڈوئر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رفع. صحیح ہے. تو ڈوئر آف دا فیل رفع. جس طرح اگزامپل ہے اللہ کریٹڈ دا ارتھ. تو ہمیں پتا ہے کہ فیل کون سا آ گیا؟ اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا زمین کو. تو فیل یہ ہے، تو پھر ڈوئر کون ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ لفظ جلالہ جو ہے اس میں اللہ یہ ہے، اس فیل کو کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یعنی کہ جو اسم اللہ ہے یہ رفع سٹیٹس میں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ از ان رفع سٹیٹس، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظمت ہے، شان ہے. تو اس لحاظ سے ہم اسم اللہ کہتے ہیں، اسم یعنی کہ جو ہے اس کا. تو یہ اس کا ڈوئر ہے. اچھا
جو یہ ایک بات ہے کہ اسم جو ہے رفع جو ہے نا کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، جیسے ضروری نہیں ہے کہ پرسن ہی ہو. کام کرنے والا، ہمیں اردو میں تو لگتا ہے نا کام کرنے والا تو بھئی آدمی ہوگا، پرسن ہوگا، لیکن نہیں، کوئی جگہ ہو سکتی ہے رفع حالت میں، کوئی تھنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی آئیڈیا، ایڈجیکٹو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے جو بھی آپ نے اسم کی ڈیفینیشن میں چیزیں پڑھی ہیں نا، پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب، تو وہ سب کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے رفع کی حالت میں. جیسا کہ اگلی آپ کا یہ دکھ رہی ہے مائی کار بروک ڈاؤن، تو اس میں بروک ڈاؤن تو ہو گیا کہ ٹوٹ گئی گاڑی، تو اس میں بروک ڈاؤن تو ہو گیا آپ کا فیل. اور کون سی چیز ٹوٹی ہے؟ مائی تو نہیں ٹوٹا، میں خود تو صحیح ہوں، لیکن کار میری بروک ڈاؤن ہوگی، تو پھر یہاں پہ یہ تھنگ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ تھنگ اسم ہے مگر یہاں پہ یہ رفع ہے، ڈوئر رفع ہے. تو میں ڈوئر جو ہے وہ کوئی نان لیونگ تھنگ بھی ہو سکتا ہے، ہیومن کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ دیکھیں اگلی اگزامپل آ رہی ہے مائی اینگر میڈ می ڈو اٹ، میرے غصے نے مجھے مجبور کر دیا یہ کرنے پر. تو میرا غصہ میڈ می، اب میڈ تو ہو گیا فیل، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے دیکھا یہ فیل ہو گیا. تو جب فیل ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے کہ کس نے آپ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا؟ تو پھر وہ غصے نے. تو یہاں پہ اینگر کیا ہے؟ اینگر ایموشن ہوتا ہے، اور ایموشن کس میں آتا ہے؟ آئیڈیا میں. تو ہم نے پڑھا تھا کہ ایموشنز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ایک آئیڈیا ہے. تو یہ بھی مائی اینگر میڈ می ڈو اٹ، یہ بھی یہاں پہ رفع ہو گیا، اینگر رفع ہو گیا کہ اس نے یہ کام کروایا. تو ہو ڈیڈ اٹ والا سوال جو ہے وہ ہے ڈوئر آف دا فیل، حالت رفع میں. اگلا سوال ہے دا میسنجر آف اللہ taught us the قرآن، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن سکھایا. اب سکھایا یا پڑھایا، اب آپ نے انگلش میں آپ کو پتا چل گیا تھاٹ جو ہوتا ہے ٹیچ کا سیکنڈ، یعنی کہ ٹیچ فرسٹ ہوتا ہے فارم، سیکنڈ اور تھرڈ ہوتا ہے تھاٹ، سکھایا. تو اب سکھایا قرآن، تو سوال پوچھیں گے کس نے سکھایا؟ تو میسنجر نے سکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ تو نہیں، یعنی کہ انڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ کا تو ہے ہی، لیکن یہاں پہ کون ہے ڈوئر؟ میسنجر آف اللہ، کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن سکھایا، پڑھایا بلکہ انفیکٹ ہے. تو ڈوئر آف دا فیل، تو یہاں پہ ڈوئر رفع کون ہے؟ میسنجر جو ہے یہ رفع ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ اس پڑھانے کے جو ڈوئر ہے وہ میسنجر ہے. تو یہ سب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ رفع کیا ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز کام کر رہی ہے. اسی طرح مائی اینگر ہرٹس می، یہ بھی وہی اسی کی مثال ہو گئی کہ آپ کا ہرٹس آپ نے دیکھا فیل ہے، اور دیکھا کون سی چیز مجھے ہرٹ کر رہی ہے؟ میرا غصہ ہی مجھے ہرٹ کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں رفع. اب آپ اردو میں کچھ اگزامپل دیکھ لیں. اللہ نے زمین و آسمان تخلیق کیے، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ تخلیق کیے یہ پورا فیل ہو گیا. اب کس نے کیا؟ اردو میں بہت آسان ہے، نے لگا ہوگا بس، تو ایزی ہے ہمارے لیے. اللہ نے، تو یہاں پہ فاعل جو ہے رفع میں اسم اللہ ہے. میرا کمپیوٹر علی نے خراب کر دیا، اب کس نے کیا؟ اب خراب کر دیا کس نے کیا؟ علی نے. میرے غصے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچا، تو اس میں رفع میں غصہ آ گیا، ہم ایموشن آ گیا غصہ. مجھے آئس کریم پسند ہے، تو اگر ہم کہیں آئی لائک آئس کریم، تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے آئی لائک ہو گیا فیل. کس کو پسند ہے آئس کریم؟ مجھے پسند ہے، آئی. تو اسی لیے مجھے یہاں پہ رفع اسٹیٹس ہو گیا. اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن سکھایا، جو ابھی ہم نے دیکھا، تو اس میں رسول میسنجر رفع ہو گیا. سب دوست سیر کو گئے، سیر کے لیے گئے، اب لیے گئے تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ فیل ہے. اب کون گیا؟ سب دوست، تو دوست ہو گئے. ہم نے بریانی کھائی، یہ ہم دیسیوں کے لیے بہت اچھی اگزامپل ہے، ہم نے بریانی کھائی، تو ہم جو ہے یہ ہو گیا فیل. تو اب آپ یعنی فیل نہیں، سوری، کھائی ہے فیل، اور ہم ہو گیا رفع. تو آپ اردو میں نے لکھا ہوتا ہے اور سمجھ آ جاتا ہے کہ کرنے والا کون ہے. تو کوئی بھی جب ہم فیل ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کس نے کیا، ڈوئر آف دا فیل. تو ڈوئر آف دا فیل رفع ہوتا ہے. اب ہم اس کی دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں، اور وہ ہے نصب. نصب جو ہے یہ بھی، جیسے آپ دیکھیں دو کائنڈ آف کوشچن، جب ہم کوئی سوال ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، کوئی بھی فیل جب ہوتا ہے،
دو طرح کے سوال ہوتے ہیں. ایک تو پہلے آپ نے فائنڈ کیا فیل کو, سب سے پہلے آپ فیل دیکھیں گے کون سا ہے, پھر مین کوشچن جو ہوگا نا کس نے کیا, ہو ڈیڈ اٹ, وہ رفع ہوتا ہے, اور باقی سارے جو ڈیٹیل اس کے بارے میں ہوتی ہے وہ نصب ہوتی ہے. یہ بھی اب آپ کو بتاتے ہیں کس طرح. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ نصب جو ہے اس کو بھی ہم کس طرح لکھیں گے, نون صاد با, یہ جو نصب لکھتے ہیں, اور اصل میں یہ بھی نصبن ہوتا ہے, نصبن, یہ سا پہ جزم ہے اور نون پہ زبر ہے. لیکن جب ہم اس کو وقف کرتے ہیں, نصب پڑھتے ہیں, لیکن نصب پڑھنا ہم اردو والوں کے لیے مشکل ہے, تو اسی لیے بھی ہم اس کو حالت نصب کہہ دیتے ہیں, جبکہ ایکچولی نصبن ہے, ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے, تو اسی لیے اس کو حالت نصب کہہ دیتے ہیں. تو جس طرح اس میں یہ کہ دیکھیں, پہلی بات جب ہم اوپر کرتے ہیں سلائڈ کو دیکھتے ہیں, ٹو کائنڈ آف کوشچن ہوتا ہے. فائنڈ دا فیل, سب سے پہلے ہم فیل کو فائنڈ کریں گے نا, ڈھونڈیں گے فیل کے, کوئی کام ہوا تو سب سے پہلے کام میں سوال مین کوشچن کون ہوتا ہے, کس نے کیا, تو جو مین کوشچن ہوتا ہے وہ رفع ہوتا ہے, حالت رفع یعنی کہ ڈوئر. اور آگے جو ڈیٹیل اس کے بارے میں کوشچنز ہوتے ہیں وہ نصب سٹیٹس ہوتا ہے. اب وہ کس طرح ہوتے ہیں, اب یہ دیکھیے, اب جس طرح آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا آ رہا ہے, I ate an apple outside yesterday quickly out of hunger. تو اس میں سب سے پہلے تو کہ میں نے ایک سیب کھایا باہر کل جلدی جلدی اور بھوک کی وجہ سے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں فیل کیا ہے. فیل اس میں ہے I ate, یعنی ایٹ, کھایا. اب پوچھیں سب سے امپورٹنٹ کوشچن کون سا اس کا, کس نے کھایا, تو وہ ہے I, یعنی کہ میں نے کھایا. تو اس کا مطلب I کیا ہو گیا, یہ ہو گیا ہمارے پاس رفع. I جو ہے یہاں پہ ڈوئر ہے, رفع ہو گیا. اب جب آپ کہیں گے کھایا کیا کھایا, تو اس کا جواب کیا ہے, ایپل کھایا. کہاں کھایا, یعنی کہ ہم جو بھی اس کے تفتیشی سوال ہوں گے نا, سارے تفتیشی سوال اس فیل کے بارے میں, انویسٹیگیٹنگ کوشچن جو ہوں گے فیل کے بارے میں, وہ سب ڈیٹیلز ہوتی ہیں. اب یہاں این ایپل کیا کھایا, ایپل کھایا. کہاں کھایا, باہر کھایا. کب کھایا, کل کھایا. کیسے کھایا, جلدی جلدی کھایا, کوئکلی. اور کیوں کھایا, آؤٹ آف ہنگر کھایا. تو سمجھے کہ وائی, ویئر, وین, ہاؤ, یہ سارے جب کسی چیز کے بارے میں سوال ہوتے ہیں وہ سب نصب اسٹیٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی آسان ہے, ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں, ڈوئر تو رفع ہو گیا. اب باقی کوئی بھی چیز ہے نا وہ نصب ڈیٹیلز میں آتا رہتا ہے, کہ نصب ہے, کیا کھایا, کہاں کھایا, کیسے کھایا, کب کھایا. تو یہ سب بھی اسم ہے اور سب نصب اسٹیٹس میں ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے, آگے ہم دیکھتے رہیں گے, آپ کو سمجھ آتی رہے گی. تو رفع ڈوئر آف دا فیل, اور نصب ڈیٹیلز اباؤٹ دا فیل, کہ فیل کے بارے میں ڈیٹیل. اب اگلی ایگزامپل ہے, مائی کار اسٹاپڈ سڈنلی لاسٹ ایئر آن دا ہائی وے. مائی کار اسٹاپڈ سڈنلی, میری گاڑی رک گئی تھی سڈنلی, اچانک, پچھلے سال ہائی وے پہ. تو اس میں سب سے پہلے آپ ہوگا کہ فیل کون سا ہے, فائنڈ فیل. آپ نے دیکھا اسٹاپڈ, رک گئی تھی. اب کیا, کون رکا تھا, گاڑی رکی تھی. یہاں پہ کون ہے, جو گاڑی ہے وہ رک گئی تھی, تو یہاں پہ اسم یہ رفع ہو گیا, گاڑی. اب ہم اس کے بارے میں پہلا سوال کر کے تو ہم نے رفع پکڑ لیا. اب کیسے رکی تھی, سڈنلی, اچانک رکی تھی. کب رکی تھی, لاسٹ ایئر. ویئر, آن دا ہائی وے. تو یہ ساری چیزیں اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں نصب ہو جاتی ہیں. تو اب ہم اس کو اردو میں اور چیزوں میں دیکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل جتنی ہم کرتے ہیں نا, اس سے ہمیں اور سمجھ آنے لگتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو ڈیٹیل آف دا ایکٹ جو ہوتا ہے, نصب یا منصوب کہتے ہیں اس کو, وہ ہوتا ہے کہ جملے میں ہونے والے فعل یعنی ایکشن یا کام, اس کی اضافی ایکسٹرا جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں نا, یہ ہوتی ہیں نصب. مفعول سے بڑھ کے ہوتا ہے, اسی لیے ہم اس میں مفعول نہیں پڑھ رہے. مفعول کے لفظ کے بجائے کیا دیکھ رہے ہیں, ڈیٹیل آف دا ایکٹ, نصب منصوب, یعنی کہ اس کی باقی ڈیٹیلز بھی. جیسے ایگزامپل ہے, کل علی نے شدید بھوک کی حالت میں ہوٹل میں جلدی جلدی بریانی کھائی. اب اگین دیسی ہیں, ہم بریانی کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو اس مثال میں دیکھتے ہیں نصب کی, دیکھتے ہیں کیا ڈیٹیلز ہیں. تو 3 اہم سٹیپس اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے فعل دیکھا. فعل کیا ہے, کھائی.
اب سب پھر دیکھیں کہ کس نے کھائی, ہو ڈیڈ اٹ, یعنی فائل جو ڈوئر ہے, کام کرنے والا دیکھا علی نکلے, علی ہے. اب جس کے بارے میں جو بھی ہم سوال پوچھیں گے جیسے کہ وہ ڈیٹیلز ہے. اب آپ خود دیکھیں کیا کھایا, بریانی. سوال آپ خود ڈھونڈیں تو آپ کو جواب دکھ رہا ہے سامنے. کب کھایا, کل. کہاں, ہوٹل میں. کیوں, بھوک کی وجہ سے. کیسے کھایا, جلدی جلدی کھایا. تو یہ سارے ڈیٹیلز جو ہیں نسب ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہر جملے میں نسب ڈیٹیلز موجود ہوں. کسی جملے میں ایک ڈیٹیل ہو سکتی ہے مفعول, اور کہیں نہیں بھی ہو سکتا. لیکن فیل ہوگا تو ڈوئر کا ہونا, جیسے ڈوئر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم آگے اگزامپل میں, اب اردو میں آگے چیزیں آپ کو اور سمجھانے کے لیے کہ جملہ ہے اللہ نے زمین و آسمان تخلیق کیے. اس میں ہم دیکھیں گے فیل کے تخلیق کیے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کس نے کیے, ہو ڈیڈ اٹ, اللہ ہے. تو اس میں اللہ کیا ہو گیا, یہ رفع ہو گیا, اللہ نے کیا. اب کیا بنایا, تو یہ جو کیا بنایا کا جواب ہے یہ ڈیٹیل میں آ گیا, یہ ہو گیا نسب. صحیح ہے. اس سے استاد کلاس روم میں داخل ہوا, داخل ہوا فیل ہو گیا. کون داخل ہوا, رفع ہو گیا. اور کہاں داخل ہوا, کلاس روم میں, تو یہ نسب ہو گیا. میری سخاوت نے مجھے فائدہ پہنچایا. فائدہ یہ پہنچایا ہو گیا آپ کے پاس فیل. اب کس نے پہنچایا, میری جنروسٹی نے. تو جنروسٹی آئیڈیا ہو گیا, تو میری جنروسٹی نے پہنچایا, یہ رفع ہو گیا میری جنروسٹی. لیکن مجھے فائدہ پہنچایا تو یہ یہاں پہ یہ نسب ہو گیا ڈیٹیل. اس طرح مجھے آئس کریم پسند ہے, میں آئس کریم ہو گیا. اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن سکھایا, تو اللہ کے رسول نے سکھایا ہمیں قرآن. تو اگر ہم دیکھیں سکھایا تو پوچھیں گے کس نے سکھایا. پہلی بات رسول نے, تو یہ ہو گیا رفع حالت میں. اور کیا سکھایا, قرآن سکھایا, تو یہ نسب ہو گیا. استاد نے کتاب کھولی, ہم نے بریانی کھائی. تو یہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ نسب کیا ہوتا ہے. اس طرح ایک ایگزامپل کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ اور مدینہ میں 23 سال تک بہت محنت سے قرآن سکھایا. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ مدینہ میں 23 سال تک بہت محنت سے قرآن سکھایا. اس میں آپ کو فیل کیا نظر آیا, سکھایا. ٹھیک ہے, تو آپ نے پہلا فیل ایکشن ڈھونڈ کے لکھ لیا یہاں پہ, فیل سکھایا. پھر اس میں دیکھیں فائل کون ہے, کس نے سکھایا. پہلا سوال کریں گے کس نے سکھایا, تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں پہ آ جائے گا, ڈوئر میں, فائل میں. اب آپ اس میں خود سوچیں کیا کیا ڈیٹیل ہیں. کس کو سکھایا, صحابہ کرام کو سکھایا. کہاں سکھایا, ویئر, مکہ مدینہ میں. کتنے سال تک, 23 سال تک. کیسے سکھایا, بہت محنت سے سکھایا. کیا سکھایا, قرآن سکھایا. تو جو بھی اس کے علاوہ اور ویئر, وین, ہاؤ, جس طرح یہ ساری چیزیں آتی ہیں وہ سب نسب میں آتی ہیں, ڈیٹیلز میں آتی ہیں. تو یہ اس میں ہم خود اس کو لکھ سکتے ہیں اور بہت ہی مزے آتا ہے اس طرح پڑھنے میں. اب انشاءاللہ جر دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی آسان اور معصوم سی چیز ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, الحمدللہ آسان ہے. اس کو سپاٹ کرنا بھی آسان ہے قرآن میں بھی اس کے, اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے. کیونکہ رفع نصب زیادہ تھوڑا سا مشکل ہے, اس میں ہم نے زیادہ دیکھی تھی چیزیں, لیکن اس میں اتنا نہیں ہے. جر کیا ہوتا ہے, انگلش میں ہم دیکھیں تو وٹ ایور ورڈ کمز آفٹر آف. کوئی بھی ورڈ جو آف کے بعد آئے وہ ہوتا ہے جر انگلش میں. جیسے کہ دا کار, اب یہ تو دوسری بات ہے, لیکن جس سے جو بھی بک آف اللہ, رسول آف اللہ, تو یہ جو آف ہوتا ہے یہ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں رسول اللہ ہی, تو وہ جر ہو جاتا ہے لفظ جلالہ, اس لیے کہ what comes word آف, جب انگلش میں ہم دیکھیں گے تو جو بھی کم آئے اس طرح آف کے بعد. اب پہلے انگلش میں دیکھیں گے, پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ ہم اردو میں کس طرح بولتے ہیں. کوئی بھی چیز ہم اردو میں یہ ایسے بولتے ہیں میری یا اس کی کر کے بات کرتے ہیں. جیسے مائی کار, میری گاڑی, دا کار آف مائن, یہ بھی میری گاڑی ہو گیا. تو ہز ہاؤس, ہاؤس آف ہز, یہ نہیں کہ جب ہم انگلش میں دونوں طرح لکھا ہو سکتا ہے, آپ کو ری ارینج کرنا پڑتا ہے کہ یعنی اس کو پہچاننا آسان ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے بالکل.
لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ واضح نہیں ہوتا تو ہمیں اس کو اس میں دیکھیں مائی کار میں آپ کو آف نہیں نظر آ رہا رائٹ, لیکن جب ہم اس کو الٹا اس کو ری ارینج کریں گے دا کار آف مائن, تو مطلب سیم ہے مگر جب آف آ گیا تو اس میں مائن جو ہے یہ جر ہو گیا. ہز ہاؤس اس میں بھی آف نہیں دکھ رہا تو ہاؤس آف ہز, تو اس میں ہز جر کی حالت میں ہے. اور یہ ساری یور پین, دیئر ریلیجن, اللہ's بک اور دا بک آف اللہ, تو اس میں لفظ جلالہ جو ہے حالت جر میں ہو گیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کتاب اللہ ہی جر کی حالت میں ہو جاتا ہے, تو وہ جر کو پہچانیں گے کیسے وہ ہم آگے دیکھتے ہیں, لیکن جر میں بہت آسان ہے. اور انگلش میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اور اردو میں بھی جب بھی پوزیشن دیکھیں گے نا کوئی چیز کسی کی ہے, میری, اس کی, تمہاری, ہماری, تو وہ سب چیزیں جر میں آ جاتی ہیں. اس کی پینسل, میری کتاب, رسول کی ازواج, ہمارا گھر, تو جو بھی چیزیں ایسی کسی چیز کی کسی سے پوزیشن ہو, آپ کا تعلق ہو کہ یہ, تو وہ اس میں آ جاتا ہے, آپ کے جر میں آ جاتا ہے چیز. آسان ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایگزامپل میں ہے وہی چیزیں جو ہم نے کہیں کہ میرا استاد, اس کی پینسل, تمہارا اسکول, مسلمانوں کی کتاب, ان کا پیغمبر, تو یہ کسی کا اضافت کہتے ہیں پوزیشن, یعنی کسی کے کچھ ہونا. ہاؤس آف اللہ, اللہ کا گھر, کا کی کے جیسے اردو میں کہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں انگلش میں دیکھیں وی لرن عربک آف دا قرآن, تو لرن یعنی آف کے بعد جو آئے گا قرآن آ رہا ہے, تو قرآن یہاں پہ جر کی حالت میں ہے. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی ہم نے ابھی کانسیپٹ دیکھ لیا کہ رفع کیا ہوتا ہے, نصب کیا ہوتا ہے, جر کیا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک پہ, ہر اسم پہ کوئی نہ کوئی اسٹیکر لگنا ضروری ہے. یعنی ہر اسم پہ کوئی نہ کوئی اسٹیکر لگنا ضروری ہے کہ وہ یا تو رفع ہوگا یا نصب ہوگا یا جر ہوگا. کوئی بھی اسم قرآن میں اٹھا لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ رفع نصب جر صرف یہ اسٹیکر اسم کے ہیں. آپ فیل پہ نہیں لگا سکتے اسٹیکر کے, وہاں پہ بھی آپ نے پیج دیکھا آخر میں تو اسٹیکر لگا دیا, نہیں. اور ہم لوگ یہ انگلش میں اردو میں کیوں سمجھ رہے ہیں دوبارہ دیکھیں کہ دیکھیں جب ہم کانسیپٹ کو اپنی زبانوں میں سمجھتے ہیں نا تو یہ آسان ہو جاتا ہے. پھر ہمیں اس پہ اردو جب اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کانسیپٹ جب سمجھ آتا ہے تو ہمیں ٹرانسلیشن سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور ہمارے پاس شارٹ ڈیفینیشنز ہونی چاہیے سب کی. تو اعراب کی آپ کو ڈیفینیشن میں آپ یاد رکھیں, شارٹ ڈیفینیشن جو آپ کو ایک دم سے کلک کرے سمجھنے کے بعد, وہ ہے رول آف اسم اعراب. رفع کیا تھا, ڈوئر آف فعل. نصب کیا تھا, ڈیٹیلز آف فعل. ٹھیک ہے, تو اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کو پہچاننے کے لیے کیا چیزیں ہوتی ہیں, کس طرح پتہ چلے گا رفع نصب جر کو کس طرح. اردو میں تو ہم نے نے اور کی لگا دیا تھا, انگلش میں ہم نے آگے پیچھے کر دیا تھا تو پتہ چل گیا تھا. عربی میں عربیوں نے ڈفرینٹ اسٹائل اس کا چوز کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ نے اور کے لگا دیں, انہوں نے عربک گرامر کو اس طرح ترتیب دیا کہ ہم ساؤنڈ سے اس کو پہچانیں گے. کہ اگر اون جسے ہم تنوین پڑھتے ہیں نا, اون ان ان, بن بن بن, تن تن تن, اس کو تنوین کہتے ہیں جو ڈبل پیش, ڈبل زبر, ڈبل زیر ہوتا ہے. تو اس سے انہوں نے یہ لگایا کہ اگر کسی لفظ پہ ہمیں او کی یا اون کی ساؤنڈ ہو, یہاں پہ تو اون ہے نا تنوین, اور اگر خالی ایک پیش ہوتا ہے تو او کی آواز ہوتی ہے, تو کسی اسم کے آخر میں اگر او کی آواز ہوئی تو وہ رفع ہو گیا. کسی اسم کے آخر میں ان یعنی کہ ڈبل زبر کی آواز ہوئی تو وہ کیا ہو گیا, وہ ان نصب ہو گیا. آ یا ان یعنی ایک زبر یا دو زبر, ان ہوگی تو نصب ہو گیا. اور اگر ایک ای یا ان, جیسے یہ تین ہے, یا اس پہ زیر لگا ہوگا, تی لگا ہوگا یا تین تنوین, تو دونوں جر, یہ جر ہو گیا. رفع نصب جر کے گرامر کے جب بنا تو انہوں نے کیا کہا کہ رفع جب اسم کے آخر میں او ان ہو, او ان رفع, ایک زبر دو زبر نصب, ایک زیر دو زیر جر. تو انہوں نے یہ پلان یہ اس کو کیا. اس کو یاد کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے, یہ فارمولا ہے رو نیا جی. رو کا مطلب ہے رفع او, نصب آ, جر ای. رو ناجی سے آپ بھولیں گے نہیں کہ یہ او آ ای, رفع نصب جر. اور پہلے ہمیشہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. اور یہ یہاں پہ دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے مسلمون, مسلمن, مسلمین.
ایک ہی لفظ ہے، جس طرح ہم نے پہلے ایگزامپل میں محمدن محمدن محمدین پڑھا تھا، تو اس طرح مسلمون مسلمن مسلمین مطلب ایک ہی ہے مسلم، لیکن حرکت لاسٹ لیٹر پہ چینج ہو رہی ہے، تو یہ اس کا اعراب ہوتا ہے. تو یہ رفع ہے، ان رو، نہ ڈبل زبر ہے تو نصب ہو گیا، اور ڈبل زیر ہے تو جر ہو گیا. مسلمون مسلمن مسلمین، تو یہ اگر مسلمون ہے تو یہ رفع حالت میں یعنی کہ ڈوئر ہوگا. اگر مسلمن ہے تو اس کا مطلب یہ ڈیٹیل ہے نصب حالت میں، اور مسلمین ہے تو یہ جر ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتا ہے. کچھ سلائڈ رہ گئی، بس دیکھیں حالت نصب کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈائریکٹ میم پہ ڈبل پیش لگ گیا، اور اس میں میم پہ ڈبل زیر، مگر یہاں پہ آپ کو الف دکھ رہا ہے. یہ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یہ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس کو جو تنوین ہوتی ہے اس کو الف چاہیے ہوتا ہے سمجھے اپنے لیے. تو سوائے دو چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں آپ الف نہیں لگانا پڑتا، ورنہ ہر چیز میں جب نصب ہے تو اس میں الف لگانا پڑتا ہے. جیسے مسلمن تو اس کو الف کو پڑھیں گے نہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں اس کے. تو حالت نصب کے آخر میں دو زبر کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے عام طور پہ. لیکن صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جس میں نہیں لکھا جاتا ہے. وہ کون سی صورتیں؟ اگر اسم کے آخر میں گول تا ہو، جیسا ساعتن، آیتن، بینتن، بینتن، جیسے اس میں آپ ہم دیکھیں گے جب گول تا ہوتی ہے تب ہمیں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آخر میں. اسی طرح اسم کے آخر میں اگر الف اور حمزہ ساتھ آئیں، جیسے نساءن، اور ایگزامپل میں سے سماءن، تو اس میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک الف الگ سے لگائیں. تو مگر باقی سب میں حالت نصب میں 2 زبر کے ساتھ الف لگتا ہے. تو ہم نے بس یہ پڑھا اعراب بنانے کے اصول، کہ واحد اسم کی آخر حرف پہ جو لگی ہوئی حرکت زبر زیر پیش ہوتی ہے نا، اس کی آواز یا تو تنوین کے ساتھ ہے، اون ان اون ان، بن بن بن، جن جن جن، یا پھر تنوین کے بغیر جیسے ہم نے پڑھا ایک پیش رہ جائے یا ایک زبر یا ایک زیر، او آ ای. تو یہ بھی اس کی پہچان ہوتی ہے. اگر او ہے تو رفع، آ ہے تو نصب، ای ہے تو جر. واحد اسم میں وہی جو ہم نے پڑھا کہ حالت نصب میں اسم کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسا مسلمن، کتابن، قلمن. تو ہاؤ ٹو ٹیل اسٹیٹس دیکھ لیا ہم نے. رفعون یہاں پہ لکھا رفعون، ہم اردو میں رفع پڑھتے ہیں لیکن یہ رفع ہے. تو ان اور او کی ساؤنڈ، نصب میں ان اور ا کی ساؤنڈ، جر میں ان اور ای کی ساؤنڈ. تو بس ہم نے آج کا جو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، ہم نے تین فارمز آف اسٹیٹس پڑھی کہ اعراب کیا ہوتا، اعراب کی قسمیں کیا ہیں. رفع ڈوئر جو ہے اس کو مرفوع کہتے ہیں. مرفوع یعنی کہ وہ ورڈ جو رفع اسٹیٹس میں ہو وہ مرفوع ہوتا ہے. ڈیٹیلز اباؤٹ دا ایکشن نصب ہوتی ہیں. وائی، ہاؤ، وٹ، ویئر، وین tells you detail about the action، یہ نصب ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اس جو نصب اسٹیٹس میں اسم ہو. اور ورڈ آفٹر جر یہ جو ہے جیسے بک آف مریم، دا بک کس کی چیز ہے، جیسے اردو میں ہم کہیں کس کی، میری، اس کی، کس کی چیز ہے وہ جر ہوتا ہے تو اس کو مجرور کہتے ہیں. یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا. جو بھی اس میں کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ہمارے نفس کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو سمجھنا پڑھنا آسان کرے، اور اس سے ہمیں قرآن کے ہمارے لیے بہت سارے راستے کھل جائیں اس کو سمجھنے کے، اور ہمیں بہت مزہ آنے لگے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.